السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر مغرب کی نماز کا طریقہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کس طریقے سے مغرب کی نماز کو پڑھا جاتا ہے اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعت نماز ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ 7 رکعت نماز ہوئی۔ اب 3 رکعت فرض وہ ہم امام صاحب کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ اب امام صاحب کے پیچھے اگر ہم فرض ادا کریں 3 رکعت تو کس طریقے سے ادا کرنے ہیں؟ پہلے ہمیں نیت کرنی ہے، نیت باندھنی ہے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو اس طریقے سے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یعنی امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ تو پیچھے اس امام کے، اور اگر تنہا پڑھیں گے تو پیچھے اس امام کے نہیں کہیں گے۔ جب آپ امام صاحب کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت باندھنے کے بعد آپ کو قیام کی حالت میں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو قیام کی حالت میں نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ، نہ کوئی سورت پڑھیں گے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو خاموش رہنا ہے، اور اگر آپ بھی قرات کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو آپ کھڑے رہیں گے، امام صاحب جہری آواز میں قرات کریں گے۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی تو پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، پھر آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جو وقت کی گنجائش ہو اس کو دیکھ کر پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کو کہنا ربنا لک الحمد۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے تو آپ کو بھی سجدے میں جانا ہے، تو وہاں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر بھی آپ کو کھڑا رہنا ہے، قیام کی حالت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی صورت ملانی ہے، بلکہ جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے رکوع میں تسبیح پڑھی، سجدے میں تسبیح پڑھی، ایسے ہی دوسری رکعت میں رکوع میں اور سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو آپ کو التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات آپ بھی پڑھیں گے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ پھر التحیات پڑھنے کے بعد امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رکوع میں، سجدے میں، پھر قائد اخیرہ میں جب بیٹھیں گے تو آپ التحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیم وغیرہ دعائے معصورہ پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ یہ تو فرض وہ بتائے میں نے جب آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر آپ تنہا فرض پڑھیں مغرب کے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ آپ کو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانی ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے آپ جائیں گے تو صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت تو شروع کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائی جاتی ہے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں جب آپ تنہا پڑھیں گے فرض نماز مغرب کے 3 رکعت تو آپ کو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی صورت ملانی ہے، اور آخر کی جو رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ کی تنہا نماز میں نے بتائی، اور امام صاحب کے پیچھے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ امام صاحب دعا وغیرہ مانگیں گے، پھر اس کے بعد 4 رکعت آپ کو نماز اور پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل۔ تو ایک قاعدہ اور یاد رکھیں
کہ جو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، چاہے سنت پڑھیں نفل پڑھیں، تو اس میں بھی ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے۔ تو آپ نیت کر لیں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ ثنا پڑھیں گے کیونکہ پہلی رکعت ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ یہ 1 رکعت آپ کی مکمل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، پھر قاعدے میں بیٹھ کر، کیونکہ وہ آپ کا قاعدہ عقیدہ ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں نا، تو 2 رکعت جب آپ پڑھتے ہیں تو جو آپ کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہی قاعدہ عقیدہ ہے، اسی میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو پھر جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے آپ کو، تو اس میں التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ آپ کی 5 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نفل، تو 2 رکعت نفل کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملانی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کو مکمل کرنا ہے، مگر نیت کا فرق ہو جائے گا۔ اس میں نیت جو ہے نفل کی ہوگی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اکثر لوگ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بیٹھنے کی مطلب زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہاں، حالانکہ آپ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے، مگر جو کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، زیادہ عمر والے ہیں، تو وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں، مگر نوجوان اگر پڑھیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اور اگر آپ بیٹھ کر نفل نماز پڑھیں گے تو کھڑے ہونے کے مقابل میں آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ کی 7 رکعت نماز میں نے آپ کو بتا دی مغرب کی، کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں تمام احباب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔